غسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو گیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کائنات سے اپنی خدمت کے جو منافع رکھے ہیں ان کے نکالنے کے لیے ایک علم عطا کیا ہے جس کو سائنس کہتے ہیں، اور وہ گویا کہ کائنات اور مخلوقات میں غور و فکر کا بھی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد قرآن کریم میں رکھی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، منزل بھی بیان کر دی کہ منزل ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی منزل ہے اللہ کو پہچاننا۔ مگر چونکہ سائنس جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے بھی بنیاد ٹیڑھی رکھ رکھی ہے، تو ٹیڑھی بنیاد پر عمارت ٹیڑھی جا رہی ہے، منزل کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس مزاج کا شکار ہوتے ہیں۔ سائنس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس نام ہے نئی سے نئی تحقیقات کا، کائنات کو سمجھنے کا، تو جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اس کائنات کو انسان زیادہ سے زیادہ سمجھتا جائے گا۔ ہر بعد والا سائنسداں پہلے والے سائنسداں کے نظریات کو رد کر سکتا ہے، اور جو رد کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے کہ پہلے ریسرچ یہاں تک نہیں پہنچی تھی، اب یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو سیدھی بات یہ آسان زبان میں کہ سائنس میں ہر نئی بات زیادہ صحیح ہوتی ہے پرانی کے مقابلے میں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سائنس سے متاثر ہے تو وہ بیچارے مذہب کے بارے میں بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ مذہب میں بھی کوئی نئی بات اچھی ہوتی ہوگی پرانی کے مقابلے میں۔ تو یہ غلط فہمی مسلمانوں کو دور کر لینی چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ایسی مثال جس سے جو صحیح معنی میں اس کی مثال بھی نہیں ہے بلکہ ایک ہلکا سا اس کا ربط ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 10-20 سال کے عرصے میں مسجدوں میں نمازوں میں آمین کی آواز آنے لگی ہے، آتی ہے نا، پہلے نہیں آتی تھی۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، امام جب وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو خاصے لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ویڈیو آنے لگی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی، حرمین کی ویڈیو آنے لگی، وہاں ایک خاصی تعداد وہ تھی مسلمانوں میں سے جو زور سے آمین کہنے والوں کی تھی۔ ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے سوچا کہ یہ بھی کوئی نئی بات ہے لہذا بہت بڑھیا اسے لے لو۔ میں نے مطلب اس کی علمی حیثیت کو وہ کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، لیکن جو عوامی مسئلہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں جو سچائی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا، بلکہ شاید بعضوں نے یہ سمجھا کہ جو ہمارے ہندوستان کے مولوی ہیں ان کو شاید زیادہ پتہ نہیں تھا، وہ مکے والوں نے بتایا کہ ایسے بھی کہا جاتا ہے لہٰذا ایسا سے شروع کر دو۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم نے اب تک جو نمازیں پڑھی اور تمہارے آباء و اجداد نے اور تمہارے یہاں کے علماء نے، بڑے علماء نے، وہ سارے غلط ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ یہ ایک مثال ہے، میں اس موضوع پر یا اس مسئلے پر تفصیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہنا ہے نئی بات، ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور وہ نئی بات لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کو میں ذرا واپس جانا چاہوں گا اس نقطے کی طرف جو میرے ذہن میں ہے اور جس کو میں اہمیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات علماء سے بھی اس کی درخواست ہے کہ کوئی بھی نئی بات سامنے آیا کرے تو ذرا چوکس ہو جایا کریں، چوکنے ہو جایا کریں، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنوں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے چھوٹی چھوٹی نئی باتوں پر۔ اب میں جو مثال ذہن میں ہے، اللہ کرے میرے اکابر سمجھ رہے ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، یقیناً نہیں اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن جو اشارہ ہے میرا وہ سمجھ رہے ہوں گے، تو میں اس کا نام یہاں نہیں لوں گا، موضوع بدل جائے گا، لیکن جہاں کہیں موضوع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں، صفائی سے کہتا ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مگر یہ اللہ کی توفیق سے اور اپنے بزرگوں کی تربیت سے یہ طے کر لیا ہے کہ صحیح بات کہا کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کہیں گے، صحیح بات کہتے رہیں گے۔ تو بہت بڑے بڑے فتنوں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ذرا سا نئی باتوں سے چوکنے رہا کریں۔ میں نے آیت پڑھی ہے وہ جو سب کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اللہ سے مانگو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا،
وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پیغمبروں سے. وہ پیغمبر ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. اور اس کو آسان لفظوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. فرمایا میری سنت چاہیے، میرے صحابہ کا طریقہ چاہیے. یہ دو باتیں ہو گئی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ پر ذرا علماء توجہ دیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور شامل کرنا ہے حدیث ہی سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ کہو اس کو، یا کچھ افراد جن کے ساتھ ایک طبقہ جڑ جاتا ہے بعد میں، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھیں سیدھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا دین کو سمجھیں ہم سیدھے صحابہ سے. نہ حضور کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا. تو یہ بیچ میں جو 1400 سال گزرے ہیں، 1350 سال صحابہ کے بعد گزرے ہیں علماء امت کے، ان علماء امت نے جو دین کی تشریح کی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ساری بیکار چلی گئی، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کی باتوں کی خود تشریح کرنے والے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خود تشریح کرنے والے. میں صرف اہل حدیث بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ذرا کھول دوں اس بات کو. صرف اہل حدیث کی بات میں نہیں کر، اہل حدیث بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنوں میں سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. مجھے یاد آیا ایک لطیفہ صاحب کہ ایک بڑھیا نے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا. ان عالم صاحب نے کہا کہ تمہیں مسئلہ میں حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ ہمارے زمانے میں آج کل حدیث کا لفظ بولنے والے جو ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ہوتا تو کہتا جی حدیث سے بتاؤ، حدیث ہی پہ تو عمل کرنا ہے، امام مالک کے قول پہ تھوڑی عمل کرنا ہے. لیکن جو صحیح سمجھ والا ہے وہ جانتا ہے کہ جو حدیث تجھے معلوم ہے وہ امام مالک کو بھی معلوم ہے، وہ ابو حنیفہ کو بھی معلوم ہے. اس حدیث سے انہوں نے جو سمجھا ہے وہ زیادہ صحیح ہوگا، جو تو سمجھ رہا ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہوگا. تو بڑھیا نے کہا، اس نے پوچھا کہ حدیث سے مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ اس نے کہا امام مالک کے قول سے بتا دے، اس لیے کہ امام مالک تجھ سے زیادہ حدیث جانتے تھے. سامنے والے کو کہا. میرے مربی جن سے سب واقف ہیں حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور حقہ چل رہا تھا. ایک صاحب آ گئے جو وہاں سے پڑھ کے آئے تھے جہاں سے یہ ساری باتیں چلائی جاتی ہیں آج کل. کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمباکو پی رہے ہیں، تمباکو پینا تو حرام ہے. حضرت نے کہا کیوں، کیا دلیل؟ کہنے لگے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہی دلیل چلتی ہے. تو حضرت مولانا نے کہا کہ بھائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز رکھا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو پی سکتے ہیں حقہ. اب اس پر وہ فوراً وہی بات بولے جو سب بولتے ہیں کہ جی میں تو آیت پیش کر رہا ہوں قرآن کی اور آپ حضرت گنگوہی کا قول پیش کر رہے ہیں. تو مولانا نے صرف اتنا کہا کہ بھائی میری مشکل یہ ہے کہ میں مقلد ہوں. بس یہ کہہ کے خاموش ہو گئے، چونکہ وہ آدمی سمجھ گیا اور اس پر پانی پڑ گیا. مطلب یہ تھا کہ جو آیت تو پیش کر رہا ہے یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھی معلوم ہے، ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ اس آیت سے نہیں آ رہا، تیری سمجھ میں آ رہا ہے، تو تیری مانوں یا حضرت گنگوہی کی مانوں. سارا قصہ یہی ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے آج کے زمانے میں کچھ لوگ اٹھے تھے کہ صاحب دین کا مفہوم ہم بتائیں گے، بیچ میں ختم ہو گیا. بیچ میں نہیں، 1200 سال تک ختم ہو گیا تھا، اب ہم نے صحیح مفہوم کو کھولا ہے. کچھ لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے یہ کہا، اس کا یہ مفہوم ہے. ارے بندے خدا، صحابہ کی بات کا مفہوم تیرے بڑوں نے یہ نہیں سمجھا، تو نے کہاں سے سمجھ لیا؟ یہ دین بڑوں کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. میں جو اشارہ کر رہا تھا حدیث کی طرف، اس کو جوڑ لیں. یحمل هذا العلم من كل خلف عدول. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تو بتایا ما انا علیہ و اصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا راستہ. اب اس صحابہ کے بعد اس راستے کو پکڑے گا کون اور منتقل کون کرے گا؟ تو فرمایا ہر بعد والی نسل کے معتبر لوگ آئیں گے اور اس امانت کو اٹھائیں گے اور آگے پہنچائیں گے. اور صرف پہنچائیں گے نہیں بلکہ دین کی صحیح شکل کی حفاظت کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین.
غلو کرنے والوں کے بگاڑ کو ختم کریں گے اور غلط نسبت کرنے والوں کی غلط نسبت کو، اہل باطل کی غلط نسبت کو دور کریں گے، رد کریں گے، اور بے علم لوگوں کی تشریحات کو کنڈم کریں گے۔ یہ کام ہر دور میں علماء کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دین کو حاصل تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے کیا جائے گا، صحابہ کے واسطے سے کیا جائے گا، مگر صحابہ کے بعد بھی ڈائریکٹ چھلانگ نہیں لگائی جائے گی۔ صحابہ کے بعد ان سے حاصل کرنے والے، پھر ان سے یہ زنجیر، ایک زنجیر بنے گی، وہاں سے یہاں تک اس کا کوئی حلقہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس راستے پر قائم ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں، اور وہ یہ راستہ ہے ان مدرسوں کا، ان علماء کا جو دارالعلوم دیوبند اور اکابر دیوبند کے طریقے پر قائم ہے۔ اور یہ کوئی نیری عقیدت کا قصہ نہیں ہے، یہ تعصب کا قصہ نہیں ہے۔ بے تکلف ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں جو لوگ صلاحیت رکھتے ہوں یا دنیا میں جن کی سمجھ میں ہماری بات نہ آتی ہو، وہ پڑھیں، وہ مطالعہ کریں، وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے، صحیح راستے کی جتنی زیادہ بصیرت حاصل ہوگی، اتنا زیادہ وہ قائل ہوتے چلے جائیں گے اس راستے کے صحیح ہونے کے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں وہ تشریف لائے جو اس زمانے کے تقریباً سب سے بڑے محدث ہیں اب تو، شیخ محمد عوامہ۔ انہوں نے اساتذہ کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کی، اور انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا پورا احساس ہو جو آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ان کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، علماء محظوظ ہوں گے۔ انا فی جو علمی فوضوی، وہ اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے، میں ایک منتشر علمی فضا میں ہوں، ایسی علمی فضا میں جو انتشار کا شکار ہے۔ وَأَنْتُمْ فِي جَوٍّ عِلْمِيٍّ مُسْتَقِرٍ، اور آپ حضرات ایک مستحکم علمی فضا میں ہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور ختم یہاں ہوئی کہ انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے طلبہ کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ اکابر دیوبند، آپ کے اکابر، آپ کے علماء کی کتابوں کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اور وجہ بھی ان کے الفاظ میں سنا دوں تو اچھا لگے گا، یعنی مستند بھی ہو جائے گا۔ ثواب ما عندهم عندکم وخطأ ما عندهم انتم فی غنى عنہ۔ فرمایا جو صحیح بات دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، اور جو دوسروں کی غلطیاں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں لیں دوسروں کی غلطیوں کو؟ کاہے کے لیے پڑھیں جب ان کے یہاں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے؟ تو فائدہ کیا پڑھنے کا؟ صحیح ہمارے یہاں موجود ہے، اسی کو پڑھ لیں۔ یہ نصیحت انہوں نے کی کہ آپ اپنے طلبہ کو پابند کریں اس کا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ گہرا علم رکھنے والے، زیادہ علم رکھنے والے لوگ کس طرح سمجھتے ہیں، صحیح راستے کی پہچان کس طرح کرتے ہیں۔ مجھے بس یہ عرض کرنا ہے کہ صحیح راستے پر قائم رہیے۔ پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح فکری آزادی پھیلائی جا رہی ہے، فکری ارتداد پھیلایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، میرے بزرگ چونکہ یہاں موجود ہیں، ان کی تائید کے ساتھ کہوں گا کہ جو لوگ اس زمانے میں بڑوں سے کاٹنے کا کام کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ عمارت کی جڑ گرا کر عمارت ڈھانے کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ان میں اتنا بوتا نہیں ہے کہ وہ دوسری عمارت قائم کر سکیں۔ اتنا دم اب نہیں ہے کسی کے اندر بھی کہ وہ دوسری عمارت قائم کر سکے۔ اس زمانے کے فتنے بہت بڑے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے پرانے راستے کی طرف آنا پڑے گا، اپنے بڑوں کے راستے کی طرف آنا پڑے گا، اللہ والوں کے راستے کی طرف آنا پڑے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بے عمل لوگوں کو بھی اور سارے ہی علماء کو اور سارے مسلمانوں کو اسی صحیح راستے پر استقامت، کامل استقامت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، حضرت مولانا کی عمر میں برکت فرمائے، اور اس پورے اجلاس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔